رانی جس نے بڑی ہی چالاکی سے پہلے شہناز طاہرہ کے گھر کو توڑا اور بعد میں طاہرہ کی پوری فیملی کو شہناز کے گھر سے باہر نکلوا دیا، اور اب ردا، فضا اور ثاقب کے دل میں شہناز کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ رانی ردا، فضا اور ثاقب سے کہتی ہے کہ تم لوگوں کی پھپھو نے پہلے تو تم لوگوں پر چوری کا الزام لگایا، تم لوگوں کو گھر سے باہر نکلوایا، ارحم اور ردا کی شادی بھی توڑ دی۔ حیرانگی تو مجھے اس بات کی ہو رہی ہے کہ تم لوگوں کو اپنی پھپھو کی پلاننگ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ردا اور فضا اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اور کہتے ہیں رانی سے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، آپ ہمیں صاف الفاظوں میں کیوں نہیں بتاتی؟ وہیں پر رانی جو کہ کہتی ہے ردا، فضا اور ثاقب سے کہ صاف سی بات ہے تمہاری پھپھو نے ایک تیر سے دو نشانے کھیلنے کی کوشش کی ہے، زیور ان کے پاس ہی موجود ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ اور رہی بات دوسری، وہ اپنے بیٹے کی شادی ردا کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے میری ماما کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ردا نفسیاتی مریضہ ہے، ارحم ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تم خود دیکھو نا انہوں نے ایک تیر سے کس طرح سے دو نشانے کھیلے ہیں۔ پہلے تو ان لوگوں نے تم پر چوری کا الزام لگا کر تم لوگوں کو گھر سے باہر نکلوا دیا، اور دوسرا ردا اور ارحم کی شادی بھی توڑوا دی، وہ بھی بڑی ہی آسانی کے ساتھ۔ ردا اور فضا یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہیں پر طاہرہ جو کہ رانی سے کہتی ہے کہ تم بہت نیک لڑکی ہو، یقین کرو میں اپنے بیٹے ثاقب کے لیے تم جیسی لڑکی کا ہی انتخاب کرنا پسند کروں گی، اور میں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے ثاقب کی زندگی میں تم جیسی لڑکی ہی آؤ، اور دیکھو تم میرے بیٹے کو پسند کرتی ہو اور میرے بیٹے کی زندگی میں شامل بھی ہونا چاہتی ہو، اس کے لیے میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ کہتی ہے طاہرہ کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وعدہ کرتی ہوں ردا اور فضا آج سے میرے لیے میری بہنوں کی طرح ہے، میں ان کا ہمیشہ خیال کروں گی۔ وہیں پر اگلے روز جب شہناز آتی ہے ذکیہ سے ملاقات کے لیے تو آتا ہے ثاقب اور دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی پھپھو یہاں پر کیا کر رہی ہیں۔ آ کر بتاتا ہے اپنی والدہ طاہرہ کو کہ شہناز پھپھو یہاں پر آئی ہیں۔ طاہرہ جو کہ پوچھتی ہے اپنے بیٹے ثاقب کو کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں۔ جب ثاقب بتاتا ہے کہ شہناز پھپھو یہاں پر رشتہ مانگنے آئی ہیں رانی کا ارحم کے لیے، تو فضا حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہے، کہتی ہے مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ پھپھو ایسا کیسے کر سکتی ہیں، وہ تو ردا کو پسند کرتی تھیں اور ردا کو ہی ارحم کی دلہن بنانا چاہتی تھی، تو پھر اب ایسے کیسے؟ اس بات پر ردا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جب فضا ردا کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک کمزور انسان جب محبت کرتا ہے نا تو اس کی محبت سچی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی محبت میں ہارتا ہے۔ اور تم دیکھو ارحم بھائی اپنی والدہ کے پیچھے لگ کر رانی سے شادی کے لیے تیار ہو گئے، میں تو اس بات پر حیران ہوں۔ وہیں پر دوسری طرف زارون جو کہ کہتا ہے اپنی والدہ ذکیہ سے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، ثاقب کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے شہناز آنٹی کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ ایک طرف رانی پریشان ہو جاتی ہے، دوسری ہی طرف وہ یہ سوچتی ہے کہ جیولری انہیں کہاں سے مل سکتی ہے، جیولری تو میرے پاس ہے اور اب تک میں نے وہ جیولری کسی کو دکھائی بھی نہیں۔ رانی جو کہ اپنے کمرے میں آتی ہے اور جیولری کو ایک نظر دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ جیولری وہیں پر موجود ہے یا نہیں، اور سوچتی ہے کہ اس جیولری کو کہیں نہ کہیں مجھے ٹھکانے لگانا ہوگا، ورنہ اگر زارون بھائی کی نظروں میں آ گئی تو میں پوری طرح سے پھنس جاؤں گی۔ وہیں پر ذکیہ بلواتی ہے اپنی بیٹی رانی کو اور کہتی ہے کہ شہناز تمہارے لیے اپنے بیٹے ارحم کا رشتہ مانگ رہی ہے۔ جب کہتی ہے رانی کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں ثاقب سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس بات پر ذکیہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کنگلے کے پاس ہے ہی کیا، نہ گھر ہے نہ پراپرٹی ہے سوائے ایک نوکری کے، اور ایسی نوکری کہ وہ بھی اب نہیں رہے گی۔ اس بات پر رانی بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ثاقب میرے لیے میرا آئیڈیل ہے اور میں اسے اتنی آسانی سے نہیں کھونا چاہتی۔ تو کیا کرے گی رانی، کس طرح سے اپنی والدہ کو منائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ۔